جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، دشمن کے حوالے سے یا دشمن سے محفوظ رہنے کے لیے تو ویسے تو بہت سے اعمال ہیں، مگر ہر کسی کا ایک اپنا تجربہ ہوتا ہے، اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس نے کسی چیز کو بہت مفید پایا ہوتا ہے، بہت مجرب پایا ہوتا ہے۔ دشمن کسی بھی نوعیت کا ہو، ٹھیک ہے جی، وہ آپ کے دین کا دشمن ہے، دنیا کا دشمن ہے، یعنی آپ جس جگہ کاروبار کر رہے ہیں وہ اسے کسی طور پہ پھلنے پھولنے نہیں دیتا، لوگوں کے درمیان آپ کی بدگوئی کرتا پھرتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، یا آپ کی گاہ خراب کر رہا ہے کسی بھی طرح سے، ٹھیک ہے، یا محلے میں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے اچھے ہمسائے نہ ملنا، یا ہمسائے تو ہیں مگر وہ بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں اور ضرر پہنچا رہے ہیں، ایسے معاملات ہوں، یا خدا نخواستہ کوئی ایسا شخص ہے جو آپ پہ بار بار جادو جنات کروا رہا ہو۔ دیکھیے یہ عمل تو میں ایک اس حیثیت سے آپ کے یہاں پہنچا رہا ہوں، آپ کو دے رہا ہوں کہ علم ہے، آپ اسے بھی حاصل کریں، آپ کا بھی حق ہے، جس طرح ہم نے اپنے اساتذہ سے لیا آپ کے لیے بھی ہے، مگر اس کو کرنے سے پہلے 100 دفعہ ضرور سوچئے کہ خدا نخواستہ آپ ناحق تو نہیں کر رہے، ناحق ہو تو اس کی رجت لوٹ آتی ہے۔ عمل بہت خاص ہے، بہت ہی خاص عمل ہے، میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ بہت خاص عمل ہے، کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو اپنا فائدہ اور اپنی تاثیر خود بتائے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ زوال ماہ مہینے میں جو چاند کے حساب سے جو آخری ایام بن رہے ہیں، وہاں 25، 26، 27، 28، 29، یہ جو 5 دن ہیں، 25، 26، 27، 28، 29، یہ جو دن ہیں یعنی ان کی جو راتیں بنیں گی، 25ویں کی رات، 26ویں کی رات، 27ویں، 28ویں اور 29ویں، ان راتوں میں آپ روزانہ یہ نقش 50-50 لکھیں گے، یہ نقش روزانہ 50-50 آپ لکھیں گے۔ لکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، صبح اسے کسی شاپر میں، کسی کاغذ میں، کسی کپڑے میں پیک کر کے آپ اپنے مقامی قبرستان میں دفن کر دیجیے۔ کسی قبر کے اندر دفن نہیں کرنا، مقامی قبرستان میں یا کسی ویران جگہ جہاں کسی کا پاؤں نہ پڑتا ہو، وہاں پہ آپ اس نقش کو دفن کر دیجیے۔ اس ترتیب پہ 5 دن مسلسل اس کو لکھنا ہے اور دفن کرنا ہے، سیاہ روشنائی سے لکھیں۔ اس کے بعد اب آپ کا عمل چالو ہے، اب آپ کے پاس سائل آئے، کوئی بندہ آئے، آپ اس کو یہ عمل کر کے دے سکتے ہیں۔ اچھا، باحصار عمل کیجئے، حصار جسمانی اور حصار مکانی کر کے آپ نے اس نقش کو لکھنا ہے۔ اب آپ کے پاس کوئی سائل آ گیا ہے کہ ہمیں یہ نقش تیار کر کے یا عمل تیار کر کے دیں، آپ نے کیا کرنا ہے جی، آپ نے 7 نقش اسے لکھ کے دینے ہیں، 7 نقش اسے لکھ کے دینے ہیں یہ، اور ہر نقش کے اوپر انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ ہر نقش کے اوپر سورہ طارق کی جو آخری آیات ہیں یہ پڑھ کے آپ نے 25 مرتبہ پڑھ کے آپ نے دم کر دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ اب سائل کو سمجھائیں گے کہ ان نقوش کا کرنا کیا ہے۔ جو پہلا نقش ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو وہ اپنے داہنے بازو پر باندھ لے، ٹھیک ہے جی، اگر مرد ہے، اگر عورت ہے تو اس کے الٹے بازو پر آپ نے بندھوانا ہے، مرد ہے تو دائیں بازو پر، عورت ہے تو بائیں بازو پر، ٹھیک ہے جی، یہ پہلا نقش ہو گیا۔ دوسرا نقش، جس جگہ یعنی اگر گھر میں ہے، محلے داری کا مسئلہ ہے، یا دکان ہے، دکانداری کا مسئلہ ہے، یعنی جس جگہ اس کے نقصان پہنچانے کا خدشہ رہتا ہے یا جہاں وہ نقصان پہنچاتا ہے، جس محفل مجلس میں، جس مقام پر، اس جگہ آپ اسے کسی اونچی جگہ پر رکھ دیں اس نقش کو۔ گھر ہے تو گھر میں کسی اونچی جگہ پہ اس نقش کو رکھ دیا جائے، اوپر کوئی وزن ہلکا سا رکھ دیں کہ وہ ہوا سے ادھر ادھر گرنے نہ پائے، ٹھیک ہے جی۔ 2 نقش ہو گئے۔ تیسرا جو نقش ہے اسے اپنے یعنی جس علاقے میں دشمن رہ رہا ہے، یا اگر ایک علاقہ ہے تو اپنے مقامی قبرستان میں، اگر دشمن کا علاقہ اور ہے تو اس کا جو مقامی قبرستان ہے
اس قبرستان میں کسی بھی درخت میں اسے ٹھونک دیجئے، ٹھیک ہے۔ تیسرا جو نقش ہے، اسے دشمن کے جو مقامی قبرستان بنے گا اس کے وہاں پر آپ اس نقش کو آپ ٹھونک دیں گے۔ بقیہ اب جو نقش ہے، ایک نقش کو آپ جاری پانی کے کنارے آپ دفن کریں گے، یعنی یہ سائل کروائیں گے، آپ سائل سے یہ کروائیں گے۔ اگر اپنے لیے کر رہے تو ظاہر سی بات ہے خود کریں گے۔ چوتھا جو نقش ہے اسے جاری پانی کے کنارے دفن کیا جائے گا جہاں ہلکی ہلکی نمی ہوتی ہے۔ بقیہ رہ جائیں گے 3 نقش۔ ان 3 نقوش کو یعنی پہلا جو عمل کے بعد پہلا ہفتہ آئے گا، اس ہفتے میں اس نقش کو بالکل باریک قطر کے، یعنی بالکل چھوٹا چھوٹا کینچی سے کاٹ کے دشمن کے چوکھٹ پہ، یعنی جس جگہ اس کی رہائش ہے، اس کے گھر کے آگے یا اس کی دکان کے آگے، اس کے دفتر کے آگے، اس جگہ پہ قطر کے پھینک دینا ہے۔ 3 ہفتے اس عمل کو کرنا، یعنی 1 ہفتہ، پھر اگلے نئے ہفتے، پھر اسی اگلے ہفتے سے۔ تو اس طریقے پہ اس کو کیجئے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اچھا، اس سے دشمن پہ کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ آپ جس مقصد کے لیے اس عمل کو کر رہے ہیں انشاءاللہ وہی کچھ ہوگا۔ ابھی آپ پر منحصر ہے، اس کی زبان بندی کے لیے کر رہے ہیں، اس کی تباہی و بربادی کے لیے کر رہے ہیں، کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں یہ آپ پر منحصر ہے۔ خدا را اسے غلط استعمال نہ کیجیے۔ ہاں، بہت زیادہ ہٹ دھرمی پہ اترا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، اس سے جان مال عزت آبرو محفوظ نہیں ہے، ٹھیک ہے، دین و دنیا کو دشمن بنا بیٹھا ہے، فرعونیت پر اترا ہوا ہے۔ تو اس عمل کو کیجئے، انشاءاللہ 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 یہ آپ کو آپ کی سوچ سے بڑھ کے رزلٹ دے گا۔ اور ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ ایسے اعمال تبھی تاثیر دیتے ہیں، تبھی فائدہ دیتے ہیں جس وقت ہم حقوق اللہ ادا کرنے والے ہوں۔ دیکھیے یہ روحانی اعمال ہوتے ہیں نا جی، تو آپ کو فائدہ تبھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم کہیں کہ جناب فقط یہ عمل کر لیا اور اسی سے سب کچھ ہو گیا، ایسا نہیں ہوا کرتا۔ مسائل آپ کے پاس آئے تو جیسے ہی آپ اسے یہ نقوش تیار کر کے دیں اور اسے بتائیے کہ بھائی اب آپ نے ہر نماز کے بعد اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اسے 19 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھنا شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس ترتیب پہ ان اعمال کو کروانا ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ دشمن کے متعلق جو بھی سوچیں گے، دشمن کو تباہ کرنا ہے، برباد کرنا ہے، اس کی زبان بندی کرنی ہے، اسے بستر پر ڈالنا ہے، جو بھی آپ چاہیں گے، جو بھی چاہیں گے انشاءاللہ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسی برائیوں سے، ایسے دشمنوں سے ہمیں محفوظ رکھیں اور کبھی ضرورت ہی نہ پڑے ایسے اعمال کرنے کی، ٹھیک ہے جی۔ تو بہت محتاط طریقے سے اور بہت محتاط ہو کے 100 دفعہ سوچ کے ان اعمال کو کرنا ہے کہ خدا نخواستہ اس کی یہ برے اثرات، منفی اثرات ہم پر نہ لوٹ کے آئیں، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ اللہ رب العزت آپ سب کے ہاتھ ان اعمال کو چلائیں۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔